تو یہ توحید ہے، اس نے انسان کو سب سے پہلی چیز جو پہلا درس جو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بنو، انسان کا غلام نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام جہاں کہیں بھی یہ پیغام لا الہ الا اللہ لے کے گئے، ان کا منشا اور ان کا مشن یہ تھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کی مشیت سے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لانا۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد اپنی غلامی کروانا نہیں ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے فرما بردار ہیں، ہم کسی کے تابعدار ہیں، ہم لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتے۔ اگر ہم تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا دین چھڑوا کر، تمہارے آبا و اجداد کا مذہب چھڑوا کر ہم تمہیں اپنا غلام بنوانا چاہ رہے ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام بنوانا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی غلامی کو چھوڑ کر، بادشاہوں کی غلامی کو چھوڑ کر، ان کو سجدہ نہ کر کے، ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا نہ مان کر کے تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔ صرف اللہ جو وہ اللہ جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، جو ہمارا اور تمہارا تنہا خالق و مالک ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے رکوع کرو، اسی کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکو، اسی سے اپنے امیدوں کی اسی کے اوپر بھروسہ کرو اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو گویا توحید کا سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ انسانوں کو آزاد کرانا۔ وہ انسان جو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ انسان جو ایک دوسرے کا غلام بنا ہوا تھا، وہ انسان جو ایک دوسرے کو سجدہ کرتا تھا، وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتا تھا، اللہ نے اس اسلام کے ذریعے سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرایا۔ تو فرد کے اوپر سب سے پہلا اس کا اثر یہ ہوا کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا وہ اللہ کا ڈائریکٹ غلام بن گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جاگزی ہوا، بندوں کا خوف، بندوں کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں۔